آج ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ مخارج کس کو بولتے ہیں۔ مخارج جو ہوتے ہیں نا، مخرج کی جمع ہے۔ مخارج سنگولر ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ پلورل ہے، اور مخرج جو ہے یہ سنگولر ہے۔ مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لغوی معنی کس کو کہتے ہیں، یعنی جو لغت میں آئے ہیں، ڈکشنری میں آئے ہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ کیا ہوتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو مخارج کہا جاتا ہے۔ تو اور اس کے اصطلاحی کس کو کہتے ہیں، یعنی منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جب ہم فن سیکھتے ہیں، کسی بھی علم کا فن جب ہم سیکھتے ہیں، ہم یہ قرآن کا علم کا فن سیکھ رہے ہیں، تجوید، اصول تجوید سیکھ رہے ہیں، تو ہر فن میں ہر چیز کا ایک اصطلاحی نام استعمال ہوتا ہے، ایک ٹرمز استعمال کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح تجوید میں بھی اصطلاحی معنی یعنی منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر ایسے سمجھیے آپ، جیسے ایک سیل ہوتا ہے، فزکس والے سیل کو بیٹری بولتے ہیں، انگلش والے سیل کو بیچنا بولتے ہیں، کوئی چیز بیچنا ہے نا، سیل اینڈ پرچیز۔ اسی طرح بائیولوجی میں سیل کیا ہوتا ہے، کوشیکائیں وغیرہ ہے نا، تو بائیولوجی میں وہ بھی سیل ہی کہلاتا ہے، لیکن سب کے میننگ اپنے اپنے سبجیکٹ میں اپنے اپنے سبجیکٹ میں الگ ہیں۔ اسی طرح اور ایک سیل لگ رہی ہوتی ہے، جو سیلر بیچتا ہے کہ بھئی سیل لگ رہی ہے، اس کے معنی کچھ الگ ہوتے ہیں، لیکن ورڈ ایک ہی ہے، سیل ہے نا، لیکن ہر فنون میں اس کے میننگ الگ ہے۔ تو اسی طرح اصطلاحی معنی وہ کہلاتے ہیں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی آپ نے مخارج کو ادا کرنا ہے تو ظاہر ہے مخارج کہیں نہ کہیں سے تو ادا ہوں گے ہی نا، تو اس کے لیے وہ کون کون سے حصے ہیں، آئیے اس کو جانتے ہیں۔ یہ 5 حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتین، نمبر 4 جوف دہن، نمبر 5 خیشوم۔ یہ جو ہمارے عربک لیٹرز ہیں جتنے بھی ہیں 28 اور 29 ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان 5 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق تھروٹ یعنی گلا، اور لسان یعنی ٹنگ آپ کی زبان، شفتین یعنی لپس ہونٹ آپ کے، جوف دہن ایمپٹی آف ماؤتھ یعنی منہ کا کھلا حصہ، خیشوم یعنی نوز یعنی ناک کا باسا۔ ان 5 جگہوں سے 28 اور 29 لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ آئیں اب اس کو ایک پکچر کی شکل سے دیکھ لیتے ہیں۔ حلق یعنی گلا، یہاں سے بھی آپ کے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی یہ لسان آ جاتی ہے، زبان، یہاں سے بھی آپ کے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی یہ شفتین آ جاتے ہیں، شفتین ہونٹوں کو بولتے ہیں، کچھ حروف آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ خیشوم آ جاتا ہے، یعنی کہ ناک کا باسا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے شائننگ والا اوپر والا حصہ، تو یہ میں ابھی آپ کو اسپاٹ لائٹ لگا کے دکھاتی ہوں، یہ حصہ یہ جو ہے یہ خیشوم کہلاتا ہے۔ اس جگہ سے ہم نا غنہ وغیرہ کرتے ہیں، تو امید کرتی ہوں۔ اور ایک ہے آپ کا جوف دہن، جوف دہن وہ منہ کا کھلا حصہ ہے، آئیے ذرا تھوڑا سا اس کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ شروع کر رہے ہیں آج۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنی ہے۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کو۔ پھر آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے، تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ کو۔ تعوذ کے معنی، تعوذ جو ہے آپ کی اعوذ باللہ، اس کا آپ نے تعوذ کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور پھر اسی طرح تسمیہ یاد کرنی ہے، تسمیہ کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے آپ پڑھنا ہے۔ آپ نے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ کا ترجمہ ہے پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ کا ترجمہ ہے شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا یاد کر لینی ہے۔ دعا کیا ہے؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ یہ دعا یاد کر لینی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، اے میرے رب اس کو آسان کر دیجئے۔ ربی یسیر، اے میرے رب اس کو آسان کر دیجئے۔ ولا تعسر، ہمیں مشکل میں نہ ڈال۔ وتمم بالخیر، اور اسے خیریت کے ساتھ پورا کرا دیجئے۔ وبک نستعین، اور تو ہماری مدد فرما۔ یا فتاح، اے کھولنے والے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس دعا کو پڑھ لینے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب مطلب جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ دعا پڑھیں گی انشاءاللہ وہ مقصد آسان ہو جائے گا، وہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ چونکہ ہمارا مقصد اس وقت تجوید سیکھنا ہے تو ظاہر ہے تجوید ابھی شروع میں آپ کو ایسا لگے گا بھئی کیا ضرورت ہے اس کو سیکھنے کی، کیا ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، ارے قرآن پڑھنا آتا تو ہے۔ تو اس طرح سے شیطان آپ کو بہکائے گا۔ تو یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہم نے اس کو مطلب اس کو خیریت کے ساتھ پورا فرما۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ آپ کو بتایا، یعنی جب شروع کر ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اب اس کو خیریت سے پورا کرا۔ اور یا وبک نستعین، اور اس کو سیکھنے میں سمجھنے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ یا فتاح، ایک کھولنے والے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجئے۔ تو آج آپ نے صرف یہ سبق یاد کر لینا ہے، تعوذ کا ترجمہ، تسمیہ کا ترجمہ، اور پھر یہ دعا کا ترجمہ، یہ سب یاد کر لینا ہے۔ اور ایک چیز اور، تختی نمبر 1 اس میں آپ نے یاد کرنا ہے الگ الگ حرف کو، جو الگ الگ حروف ہوتے ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک کیا کہلاتے ہیں؟ حروف الہجا کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف الہجا۔ حروف الہجا کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ حروف الہجا کی تعداد 28 یا 29 ہوتی ہے۔ کسی عالم نے بولا ہے 28 ہوتی ہے، کسی نے بولا ہے 29 ہوتی ہے۔ جن حضرات نے یہ بولا ہے 29 ہوتی ہے ان کے نزدیک الف اور حمزہ الگ الگ ہیں، اور جن حضرات نے یہ بولا ہے کہ 28 ہوتی ہے ان کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لیکن الف اور حمزہ میں کچھ فرق ہے کہ الف تو ہمیشہ خالی ہوتا ہے، آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا سکون نظر آئے تو سمجھیے وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ ہے۔ بس آج آپ نے اتنا ہی یاد کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔